اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ آیت نمبر 105، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ کچھ کرو لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کام کرنا بجز کچھ اور نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ من جد وجد مشہور جملہ ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی طرف رہنمائی دی گئی ہے، کلن نمد ہؤلاء کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک کوشش کرتے ہیں اور کوشش کے بغت انسان کو ملتا ہے۔ آخرت کا نظام عقائد اور نظام عقائد کے اوپر منحصر ہے، دنیا کا نظام ترتیب، سسٹم اور محنتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، مشتمل ہے۔ جو قومیں اپنے ماضی سے گزرے ہوئے دنوں سے سبق لیتی ہیں اور گزری ہوئی جو کمیاں ہوتی ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان کمیوں کو دور کر کے آگے قدم بڑھاتی ہیں، تو پیچھے جو ٹھوکر لگی تھی وہ ٹھوکر نہیں لگتی۔ عام زندگی میں ایک انسان راستہ چلتا ہے اور راستہ چلتے ہوئے کسی مقام پر پھسلنے کی جگہیں ہیں، پتھر کنکر ہیں جہاں سے ٹھوکر لگنے کے امکانات ہیں۔ پہلی مرتبہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، انجانے میں وہ پھسل سکتا ہے، لیکن اگلی مرتبہ یا تو وہ راستہ بدل لیتا ہے، اور اگر راستہ بدلنے کے چانسز امکانات نہ ہوں تو دو کام کرتا ہے۔ اگر وہ بہت ہی فکر مند فرد ہے تو ان پھسلنوں کو اور ٹھوکر کے مقامات کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس پھسلن اور اس ٹھوکر سے بچاتے ہوئے راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن کوئی شخص بار بار انہی راستوں سے جا رہا ہے اور انہی راستوں پر انہی مقامات پہ ٹھوکر کھا رہا ہے، تو اس کو معاشرہ اور سماج عقل مند نہیں کہتا، بیوقوف کہتا ہے کہ تجھے جب ہر جگہ ہر مرتبہ یہیں پہ ٹکر لگتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، یہیں پھسلتا ہے، تو پھر تو کیوں دیکھ کر کے کیوں نہیں چلتا؟ پہلی مرتبہ پھسلن میں لوگ سسٹم اور نظام کو گالیاں دے سکتے ہیں کہ کیسا سسٹم ہے، کیسا نظام ہے کہ یہاں پر ایسی گندی جگہیں ہیں اور ایسے مقامات ہیں، لیکن بار بار اس جگہ پہ ایک آدمی گرتا رہے اور ٹھوکریں کھاتا رہے تو نظام کو گالیاں دینے کے بجائے اسی کو بیوقوف کہنا شروع کرتے ہیں کہ تجھے دیکھ کے نہیں چلنا آتا۔ یہی حال ڈاؤن فال، عروج اور زوال کی داستانوں کے اندر ہوتا ہے۔ جو قومیں سمجھ جاتی ہیں، دیواروں پہ لکھی ہوئی تحریریں پڑھ لیتی ہیں، اس سے سبق حاصل کر لیتی ہیں، ان قوموں کو چاہ کے بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور جو قومیں بار بار ٹھوکر کھانے کی عادی ہو جاتی ہیں تو بچانے والے بھی اسے دھکا دے کے چلے جاتے ہیں کہ تیرا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آسانی کے ساتھ نعمتیں واپس نہیں لیتے جس کو اللہ نے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر کیا ہے، لیکن جب ان کے حالات اس طرح ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے حالات کو بھی تبدیل نہیں کرتے۔ یہی چیزیں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ جگائے رکھتی ہیں، اور جاگنے والے کھلی آنکھوں سے، کھلے دماغ سے اور کھلے دل کے ساتھ سفر طے کرتے ہیں، اور سونے والے سونے میں ہی رہ جاتے ہیں، قومیں کہیں سے کہیں چلی جاتی۔ آج اللہ کے خاص فضل و کرم سے اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے سلسلے محاضرات کا 6واں سال، 6th سیزن مکمل ہو رہا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اس بیچ یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ بہت بڑے انقلابات والے کام ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے فضل سے جو کام شروع کرایا، ایک ایسا مجموعہ تیار ہو چکا ہے، ایک ایسا نمونہ مل چکا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ تاریخ صرف قوموں کے لڑنے اور لڑانے کا نام نہیں ہے، تاریخ وہ ہے جس کو قرآن پیش کرتا ہے کہ عبرت اور نصیحت حاصل کی جائے۔ تاریخ کے عروج اور زوال کے اندر وہ نقطے بھی ملیں گے کہ تاریخ کے عہدوں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کون سے لمحات ہماری اور آپ کی زندگی سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہمیں تھوڑا سا بھی خاموش رہنا یا تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنا صدیوں کے لیے مصیبت اور وباؤں کا ذریعہ بن سکتی۔ کھلی کتاب ملک کے حالات ہمیں دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، لیکن حالات کچھ بتا دیں، دکھا دیں، ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طے کیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ معاملات کو جو طے کرتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے اعمال کے اوپر طے کرتے ہیں کہ آپ کام کیے جاؤ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیتیں ان حالات میں نازل ہوئیں جن حالات کے اندر پوری طرح سے امت مسلمہ کا گھیراؤ تھا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، کام کرو، گھیراؤ تھا ہر طرف سے، یہاں تک کہ آپ سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 105 ہے، اس کے بعد کی آیت پھر سورہ انفال جو اس کا کنٹینیویشن ہی کہا جاتا ہے، اس کو پڑھیں تو ہمیں اس میں وہ حالات دکھ جائیں گے جن حالات کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، مشکلیں ہی مشکلیں تھیں، عام لوگوں کو کوئی شکل ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں سے کچھ امید کی کرن نظر آتی ہو۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف تلقین فرما رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں، بلکہ حکم فرما رہے ہیں، کام کرو، اعملوا، لگ جاؤ کام کے اندر، کام کرو اور کام تمہارا دکھائی دے گا۔ تو جو کام کرتا ہے اس کا کام دکھائی دیتا ہے، اور جو صرف سوچ اور منصوبوں میں اور جو ہے اینٹوں سے اینٹیں جوڑنے میں کہ فکروں میں صرف لگا رہتا ہے تو فکریں نہیں دکھائی دیتی۔ اسلامی تاریخ اور افکار کی بنیاد انہی نقطوں کے اوپر پڑی تھی کہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے والے بن جائیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ 28 اکتوبر 2016 کو شروع کیا گیا تھا، اور پہلا سال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے تاریخ کو شروع کر کے سید الرسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بات لا کے پوری کی گئی تھی۔ دوسرے سال میں خلافت راشدہ، اور تیسرے سال میں ترویج علم، یعنی علم سینے سے نکل کر کے سفینے میں، یعنی جزیرۃ العرب سے نکل کر کے آس پاس کے ملکوں تک پھیلا، اس کا تذکرہ، اس سسٹم کا تذکرہ، خلافت بنو امیہ کا تذکرہ تھا۔ چوتھے سال کے اندر اندلس کی ایک گولڈن ایج درخشاں تاریخ کو پیش کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں دارالخلافہ بغداد کن بنیادوں کے اوپر وہ دنیا کے سامنے علم بانٹنے والا مرکز اور سینٹر تھا اس کو پیش کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پیش کیا گیا تھا کہ غافل قوموں پر صوت عذاب، اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں برستا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی داستانوں کو پیش کیا گیا تھا، کس طرح سے گھر کے اندر گھس کر کے تنہا گھسے اور پورے گھر کو منتشر کر ڈالا انہوں نے، کیا وجوہات تھی اس کے بارے میں قرآنی پوائنٹ آف ویو سے اور قرآنی نقطہ نظر سے بھی بات سامنے لائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کووڈ کی وبا کی وجہ سے معاملات درہم برہم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق عطا فرمائی کہ اس سال بھی مختصر ہی صحیح لیکن سیرت فہمی کے نام سے ایک ایڈیشنل سیشن کر لیا گیا، حالانکہ اس کے اندر بھی لیکچرز اللہ کے فضل سے 20 پورے ہو گئے، لیکن سیرت فہمی کا ٹاپک جو لایا گیا تھا اس سے لایا گیا تھا ایونٹس آتے رہیں گے، حالات برپا ہوتے رہیں گے، دنیا ہے تو نظام ہے، نظام ہے تو اونچ نیچ ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بھی دور میں دنیا بڑے سکون کے ساتھ رہی ہے اور جو ہے کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہوا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار مصطفی سے چراغ بولہبی، ہمیشہ جو ہے میٹریلزم اور ایمانیات کا کلیش رہا ہے، چاہے وہ طاقت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انٹلیکچوئل وار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ فکری تصادم کے ذریعے سے ہو، ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن اس فال اینڈ رائز، عروج اور زوال کی داستانوں میں ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیسن اور سبق دیا گیا کہ حالت کسی بھی طرح سے پہنچ جائے، مگر سیرت کے حالات اور سیرت کے جو ایونٹس ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیتے ہیں، پھر سے اٹھ کھڑا کرا دیتے ہیں۔ تو پہلے کہیں نہ کہیں امید کی کرنیں نکلتی تھی، لیکن اب یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں بھی امید کی کرنیں اس طرح سے ہیں کہ فوری طور پر اگر ہم نے قدم نہیں اٹھایا اور قدم اٹھا کر کے اپنے آپ کو اصل سینٹر سے نہیں جوڑا، مرکز سے نہیں جوڑا، تو پھر اب اس کے بعد شکار کرنے کا وقت آ گیا ہے، بھٹکنے کا نہیں، شکار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
اور سلطنت عثمانیہ اس 6ویں سیزن کے اندر سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ رہا، اور سلطنت عثمانیہ کا جب تذکرہ آیا تو صلیبی جنگوں کا تفصیلی تبصرہ کیا گیا، کروسیڈ وارز، کون سے ماحول تھے کہ کروسیڈ وارز آئیں، ان کے کیا بیک گراؤنڈز تھے، کروسیڈ وارز ختم ہوئی تو اس کے بعد سے یورپ کس سمت گیا، اور پھر عثمانی سلطنت کا کیا کردار تھا، اور آخر میں آ کر کے کیا وجہ ہوئی کہ ایک مسلم ملک کے اندر 99% مسلم پاپولیشن ہونے کے باوجود اسی پرمس میں انہی علاقوں کے اندر ایسی سچویشن برپا ہوئی کہ ٹوپیاں لگانا، حجاب اوڑھنا، اذانیں دینا جرم قرار پا گیا۔ اور اس ریزن اور اس سبب میں جو جائزہ لیا گیا، مصطفیٰ کمال پاشا کا جو کردار پیش کیا گیا، دونوں پیش کیا گیا، اور دونوں کردار کو سامنے رکھا گیا کہ کیا وجہ تھی، اور ان وجوہات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ اللہ حالات سازگار فرمائے اور ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اگلا سال جون کے مہینے میں، یعنی اگلا سیزن جو شروع ہوگا اسی سال کے جون کے مہینے میں، غالباً 2 یا 3 ہفتے سے شروع ہوگا، اور اس کا عنوان ہوگا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یعنی ہندوستان کی تاریخ۔ ایک بہت بڑا بھرم پھیلایا جا رہا ہے اور متس اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کا داخلہ تلواروں کی بنیاد اور فاتحانہ ہوا، اور حکومتیں انہیں کیا مظالم کیے۔ اس بھرم کو الابریٹ کیا جا رہا ہے، رائی کو پہاڑ بنایا جا رہا ہے، لیکن جو کردار بزرگان دین کا تھا، جو صوفیاء کرام کا جو کردار تھا، اللہ والوں کا جو کردار تھا، اس کردار کو ہمارے ذہن سے نکالا جا رہا ہے اور ہم بھی اسے بھول چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ سیزن شروع ہوگا اور اگلے سال اس سے جڑی ہوئی تمام کی تمام باتیں آئیں گی۔ آج جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ سیزن یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کی طرف سے نہیں، ان کا نہیں، بلکہ ہر ایک فرد کا ہے، ہر ایک شخص کا ہے۔ یہ محنت جناب خلیل الرحمن وسیم صاحب اور جناب پروفیسر نور احمد خان صاحب اور اراکین کی نہیں، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی محنت ہے اور ہونی چاہیے۔ سورہ فصلت کے آیت نمبر 24 کی روشنی میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے۔ باطل کتنا بھی اونچا ہو کر کے بولے، ایک سیار گیدڑ پہاڑ کے اوپر اپنی آوازیں بلند کرے اور ایک ویلی اور گھاٹی میں کھڑا ہوا شیر سوتا بھی رہے، تب بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ حق تو حق رہتا ہے، برائی رہتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ گیدڑ اور گیدڑ بھپکیاں پہاڑ کی اونچائی سے بہت بڑھ جائیں تو شیر بھی گیدڑ بھپکیاں دینے لگے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، دا بیسٹ وے جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، جو احسن طریقہ ہے وہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اور سورہ ہود میں یہ ہدایت دے دی گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب انسان اچھائیوں کے لیول کو اونچا کرتا ہے اور جتنا اونچا اٹھاتا ہے اتنا ہی آہستہ آہستہ برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کیسے ختم ہوتی ہے؟ تاریخ کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قائد و جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان 2 معاملے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ یہی 2 چیزیں ہوں گی، اسی کے پیٹرن پر اپنے راستے کو ہموار کیا جائے گا تو وہی صحیح چلے گا۔ اس سے ہٹ کر کے جن لوگوں نے بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی ان کو پلٹ کر کے آنا پڑا، اور جو نہیں نکال رہے ہیں وہ بھی جو ہیں پلٹ کر کے ایک نہ ایک دن وہ واپس آئیں گے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہی میٹر اور یہی معاملہ ہے، اور اسی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہر سال اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ جو کوالٹی تھی، ان کوالٹیز کے اندر کم از کم یہ پوائنٹس ہماری زندگیوں کے اندر جب تک رہیں گے، اسلامک لیڈرشپ وجود میں آئے گی، تمام انسانوں کی فلاح اور بہبودی اور بھلائی کی لیڈرشپ اور قیادت وجود میں آئے گی، اور اس سے ہٹ کر کے کوئی سی بھی قیادت کی گئی، اختیار کی گئی، وہ قیادت وجود میں نہیں آئے گی۔ اور انہی کوالٹیز کی بنیاد پر مسلمان دنیا کے کونے تک پہنچے، اور لوگوں نے جگہ تو کیا اپنے دل ان کے سپرد کر دیے۔ سب سے اہم چیز جو اس کے اندر تھی ایمان و یقین۔
ایمان و یقین ایک ایسا بیس ہے، ایک ایسی بنیاد ہے کہ اس بیس کے اوپر ہی ہماری عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور جہاں جہاں یہ کم ہوگا، ہر قسم کے خیالات کے باوجود امت مسلمہ کبھی نہیں جاگ سکے گی۔ جب ایمان و یقین آتا ہے تو ہر کام سے پہلے اللہ اور رسول کی یاد آتی ہے۔ ایمان و یقین جب کمزور ہوتا ہے تو ہر کام سے پہلے سوسائٹی یاد آتی ہے، ہر کام سے پہلے اپنا فیشن اور اپنا وقت یاد آتا ہے۔ ایمان و یقین جب ہوتا ہے تو کل یاد آتا ہے، ایمان و یقین نہیں ہوتا ہے تو آج ہی آج یاد آتا ہے۔ ایمان و یقین ہوتا ہے تو سوسائٹی اور اس کی خدمت یاد آتی ہے، اور ایمان و یقین کمزور ہوتا ہے تو لا موجود الا البطن والمعدہ یاد آتا ہے کہ سوائے پیٹ بھرنے اور جیب بھرنے کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ایمان و یقین ہوتا ہے تو شادی بیاہ کی مجلسوں میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کا کیریکٹر کیا ہے، لڑکی کا کیریکٹر کیا ہے، کیا یہ اپنی نسل کو اللہ کی دین پر پابند رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے، تب ہم ہاتھ ڈالیں گے ورنہ نہیں ڈال سکیں گے۔ اور اگر ایمان و یقین کمزور ہوتا ہے تو پھر شادی بیاہ کی مجلسیں اور شادی بیاہ کی مجلسوں کے اخراجات اور اس پر آرکیسٹرا اور اس کے بعد پٹاخے بازیاں اور سب کچھ بھی ایک ہی ارمان ہے، جبکہ یہ ارمان اٹھانے والوں نے دیکھا نہیں کہ آگے ڈوری اٹھے گی یا ارتھی اٹھے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ کیا ہو رہا تھا یوکرین کے اس شہر میں جہاں پر شدید بمباریاں پچھلے ہفتے کی گئی تھی، جہاں پر شادی کی مجلسیں بھی سج رہی تھی، جہاں دلہن بھی سجی تھی، آن کی آن میں ختم ہو گیا۔ دنیا نے، تاریخ نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ایمان و یقین کی چیزیں، آپ پورے پروسیجر کو دیکھ لیجئے، ہمارے گھروں کے معاملات کے پروسیجر کو، تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ایمان و یقین کا لیول کتنا ہے۔ دوسروں کو چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیں۔ کسی بھی ایونٹ کے معاملے میں دیکھو اللہ اور رسول کے احکامات کیا ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کرنے کے لیے، چلو یہی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ منع فرمایا کرنے کے لیے، چلو نہیں کریں گے، گرچہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کچھ لوگ ناراض ہوں گے، مگر اللہ اور رسول کی محبت میں وہ برکتیں ہیں کہ وہ پلٹ کر کے واپس آئیں گے۔ دوست ہوتے ہیں خفا، ہم سے تو ہو جانے دو، خون ہوتا ہے جگر غم سے تو ہو جانے دو، ایک وہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں، جنگ ہوتی ہے دو عالم سے تو ہو جانے دو۔ ایمان و یقین کی مضبوطی یہ ہوتی ہے تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو پیچھے کے سیزن سے اندر بہت آئی۔ اور ایمان و یقین کی مضبوطی کیا؟ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، جس کو سب سے زیادہ عقیدت سے چومتے ہیں اور سب سے زیادہ نیگلیکٹ ہم ہی کرتے ہیں۔ دنیا کی وہ کتاب جو پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھائے جانے کے اعتبار سے، پبلشنگ کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے سب سے نمبر 1 کہی جاتی ہے، تو دنیا کی وہ کتاب جو مظلومیت کے معاملے میں بھی ہم نمبر 1 بنتی چلی جا رہی ہے، کہ اب تو پڑھنے والے بھی بیگانہ ہو گئے، پڑھنے والے بھی نہیں ہیں۔ کہ اگر تھوڑی سی اللہ نے مال و دولت کی سہولت دے دی ہے اور تھوڑا سا مال دے دیا ہے تو پورے خاندان میں تلاش لیجئے تو کوئی 1 یا 2 بچہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنے والا ہوتا ہے، دور کی بات قرآن کو سمجھنے والا۔ تو جب وہ بیس ہی چھوٹ جائے گی تو ایمان و یقین کیوں نہیں کمزور ہوگا؟ اور جب ایمان و یقین کمزور ہوگا، اللہ کی کتاب ہاتھ سے چھوٹے گی، تو سروس فار ادرس، لوگوں کے کام آنے کا جو فریضہ تھا، لفظ فریضہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، obligation کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی دیکھ لیجئے، اس طرح سے اس سے فرض نکل کر کے آتا ہے کہ جس کو اگر دیکھا جائے تو سچویشن کے اعتبار سے کبھی کبھی ہماری فرض نمازوں اور فرض عبادات کے ایکول ہو جایا کرتا ہے، کہ فرض نمازیں جان بوجھ کر کے چھوڑنے کا جو عذاب ہے ہر شخص جانتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے کہ فرض نمازیں جان بوجھ کر کے نہ چھوٹیں۔ تو کبھی کبھی عوام اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا معاملہ بھی ایسا فریضہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے چھوڑنے کا بھی عذاب اسی کے برابر کا ہو جاتا ہے۔ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ اے میرے بندے، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ اور بندہ پوچھا، اللہ رب العالمین آپ کو کیا ضرورت؟ اے میرے بندے، میرا بندہ تو تھا نا۔ تو سوچیے ذرا، آج اپنی سچویشن کے اعتبار سے ہم امیجن کریں کہ ہزاروں لڑکیاں اور ہزاروں بچیاں اپنے ماں باپ کے پاس دولت نہ ہونے کے سبب ان کی عمریں 22 سے 38 اور 38 سے 48 پہنچ کر کے بے راہ روی کے راستے ان کے لیے آسان ہوتے جائیں، نکاح مشکل ہوتا چلا جائے، اور ایسی مشکلوں کے اندر پٹاخے پھوڑنے اور آرکیسٹرا بجانے میں لاکھوں روپے خرچ ہو، رب العزت جب سوال کریں گے تو پھر کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ نہ ساس، نہ سسر، نہ نندوں کے نخرے اور نہ دیوروں کے جھنجٹ، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے، اس بچی نے یہ بچی سوال کرے گی، جب اس کو عذاب میں ڈالا جائے گا سوال کرے گی کہ میری بے راہ روی کے پیچھے یہ لوگ تھے، کیوں میرے باپ کے پاس دولت نہیں تھی کہ وہ دولت کا استعمال کرتے ہوئے میری شادی کر دے، میرے جذبات سے قابو نہیں آ سکے، تو عذاب کے شکار تو ہوگی۔ ایسے 10 لوگوں کا بھی دامن پکڑ کر کے چلی جائے گی۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگوں کو بھی کہیں ہم لوگ میں نہ شکار ہو جائے، نکاح پڑھانے کے لیے جاتے
ہم جیسے لوگوں کو بھی اس میں باخبر رہنا چاہیے اور نکاح پڑھانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس کا نکاح پڑھا رہے ہیں ہم. اور اسی ہر معاملے کے اندر، کیک کاٹنے کے معاملے کے اندر، اینیورسریز منانے کے معاملے کے اندر، عید کی خریداریاں کرنے کے معاملے کے اندر، یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو کبھی ابلیگیشن کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں. اور جب قوم سسک رہی ہو تو ایسے عالم میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بہت ہے تو ان کی سروائیولز کی ضرورتیں موجود ہوں گی. جب ایمرجنسی معاملہ آتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا کاز ہے جو ایمرجنسی ہے اس وقت. بھوک کا معاملہ ہے یا ایجوکیشن کا معاملہ ہے، دین بچانے کا معاملہ ہے یا اپنی پالیٹکس کو بچانے کا معاملہ ہے. جو معاملہ زیادہ ایمرجنسی اختیار کر لیتا ہے وہ فریضہ بن جاتا ہے اور فرض بن جاتا ہے، اور ایسا فرض بن جاتا ہے کہ اگر اس فرض کے سامنے ایک شخص عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اس کا عمرہ کرنا منع کر دیا جاتا ہے. آپ عمرے کے اوپر رقم مت لگاؤ، آپ جو ہے نفل عبادتوں پر رقم مت لگاؤ، آپ جو ہے جلسے جلوس پر رقم مت لگاؤ. اس ایمرجنسی کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کرنا پڑے گا. اس وقت کی سچویشن کے اندر، ہندوستان کی سچویشن کے اندر، دین اور ایمان اور اخلاق کی حفاظت اور بچے اور بچیوں کی کیریکٹر بلڈنگ اور تربیت کا معاملہ ایسی ایمرجنسی سچویشن اختیار کر چکا ہے کہ اس کے معاملے میں اس کے مقابلے میں نفل عبادتیں سب کم پڑ چکی ہیں. تیسری چیز ہے بیہیویئر اینڈ ایجوکیشن، جس نے بہت آگے بڑھایا تو امت مسلمہ کو. اکنامیکل جسٹس اور کنسلٹنگ سسٹمز، یہ سارے کے سارے وہ میٹرز ہیں جو سب کے ساتھ ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا ایک چیز ہم بہت دنوں سے بھولے ہوئے ہیں اور اتنا بھول گئے ہیں کہ اس کو ہم اپنے ذہن کے اندر کبھی نہیں لاتے. یا تو دو ہی وجہ ہے، پوری معافی کے ساتھ ہم بات عرض کر رہے ہیں، دو وجہ ہے. یا تو ہماری خواتین ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یا تو ابھی بھی ہم غافل ہیں. یا ہماری سنتی نہیں ہے، یا ابھی بھی ہم غافل ہیں. اپنے ساتھ دینی مجلسوں میں نہیں لا سکتے، بہت بزی ہیں. کیا کھانا پکانا ہی ان کی ذمہ داریاں ہیں صرف؟ کہ ہمارے چٹخاروں کے لیے دوپہر میں بھی بریانی بنائے، شام کو بھی میٹھا بنا، اور ہم چھوڑ دیں نہیں تمہیں کھانا پکانا ہے اور تمہیں کھانا ہی پکانے ذمہ داری ہے، دین سیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. یا تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول اور قابو میں نہیں ہے. تو کنٹرول اور جب قابو میں نہیں، جب ایمان کا معاملہ آ جائے تو اللہ رسول کا حکم زیادہ ضروری ہے، بیوی ضروری نہیں ہے زیادہ. یا تو پھر ہم اتنے زیادہ لیزے فیئر ہو چکے ہیں، چل رہا ہے چلنے دو، اور آہستہ آہستہ کر کے ہماری بچی بھی سسرال کو رخصت ہو جاتی ہے، ہم 10 اچھے پروگراموں میں ان کو اٹینڈ بھی نہیں کرا پاتے. مشاورتی نظام سب کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسئلہ درپیش آتا تو سپر پاور مالک سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح کا میٹر اور معاملہ پیش آتا تو حضرت حفصہ کے پاس جاتے، اپنی بیٹی جو ام المؤمنین تھی، کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اس معاملے میں حضور کا عمل کیا تھا. خود فیصلہ کر سکتے تھے وہ. حضرت عمر کے پاس جو بصیرت تھی ہم جانتے ہیں، یہ سارے سیشنز گزر چکے ہیں ہمارے سامنے سے. لیکن جب ایسا معاملہ پیش آتا جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، جو گھر کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے، تو جا کر کے حضرت حفصہ سے سوال کرتے، حضرت عائشہ سے سوال ہوتا، جو خواتین موجود ہوتی ان سے سوال ہوتا. مسجد کے پاس ان کے لیے انتظامات تھے اور ان انتظامات کے ساتھ ان کے معاملے کا مشورہ ہو کر کے آگے بات بڑھتی. ہم لوگ خوب یہاں پہ جہیز کی باتیں کرتے ہیں، فضول خرچیوں کی باتیں کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ناجائز سے ہٹ کر کے حرام کا معاملہ بن جاتا ہے، سب کہتے ہیں. لیکن یہ آواز کمرے کے اندر گونج کے ختم ہو جاتی ہے. ہماری بہنوں تک پہنچتی کب ہے؟ اگر ان تک پہنچے تو ہو سکتا ہے ذہن کے اندر بات پیدا ہو، ذہن کے اندر سوچ پیدا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو، اس مشاورتی نظام کو واپس لے کر کے آئیں. یہی لیڈرشپ کی کوالٹی تھی. اور یہ نظام جس جگہ برپا ہوتا ہے، اس نظام کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد سے ہٹ کر کے یہ نظام بنے گا تو کریڈٹ والا نظام بنے گا. مسجد سے ہٹ کر کے کہیں بنے گا تو کوئی تنظیم کریڈٹ لے گی، کوئی فرد کریڈٹ لے گا، کوئی گروپ کریڈٹ لے گا. ہم اس کو لے کے اٹھے، ہم لے کے اٹھے، منجے ہونا میں نے کہا یہ نظام برپا ہوگا. لیکن جب اللہ کے گھر میں ہوگا تو یہ ہوگا کہ فلاں مسجد میں یہ کام ہوا. خوشی ہوتی ہے کہ شہر میں 1-2 مساجد میں یہ جو کام ہو رہے ہیں، اور بعض حضرات جو مسجدوں سے جڑ کر کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں جہاں پہ ایسے مراکز بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں، جہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے سینٹرز کھولے جا رہے ہیں. مسجد کے نام سے انشاءاللہ خرابیاں نہیں پیش آئیں گی، الا یہ کہ لوگ اس کے اندر خود دخل اندازیاں شروع کر دیں. یہ مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی. اور لیڈرشپ کوالٹی کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی، جو آپ کو پچھلے سیزنز کے اندر جگہ جگہ بتائی گئی، نقشوں کو تم نے جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو. نقشوں کو تم نے جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے.
کسی نے پھر سے حکومت پر اقتدار جمایا، بہت فکرے ہیں، لیکن کیوں اقتدار کے اندر آیا اس کی طرف کیوں توجہ نہیں جاتی؟ کیوں عوام کی عدالت میں ایک قوم مقدمہ ہار جاتی؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور کیوں مقدمے جیتے جاتے ہیں؟ اور کس طرح سے انسانیت کو اپنا گرویدہ بنایا جاتا ہے؟ اس چیز کو دیکھا جائے، اور یہ تصویر ہماری اور آپ کی ایسی بہت اچھی عکاسی کر رہی ہے، اور یہی سب سے بڑا تنزل کا سبب ہے۔ اس سلسلے میں کبھی جی جان توڑ محنت میں لگ نہیں جانا چاہیے کہ ہم سب کو ملا دیں گے۔ یہ جی جان توڑ محنت کبھی کبھی اپنے آپ کو توڑ دیتی۔ اس کے بجائے ہم کہاں ہیں، میں کہاں ہوں، میری بیٹی اور میرا بیٹا کہاں پر ہے، بس وہاں سے ہم اگر سوچ لیں گے تو کہیں بھائی میں اپنے بیٹے اور بیٹی اور اپنے فکر کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی فکر کر کے میں نے 2-4 باتیں سکھائیں، تو ہو سکتا ہے میں اپنے بھائی کے بیٹا بیٹی سے کہوں بیٹا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ ایسے بنتا ہے معاملہ۔ ہم یہ فکر کرنا شروع کریں گے پورے شہر کی مسجدیں مل جائیں اور پورے ملک کے اندر 7.5 کروڑ لوگ جمعے میں آتے ہیں، ایک ہی خطبہ ہو جائے، تو یہ آج 50 سال سے سوچا جا رہا ہے، بلکہ سینکڑوں سال سے سوچا جا رہا ہے، ہو نہیں پاتا ہے۔ لیکن جہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، جو قومیں حکمت مسلمان کا خزانہ ہے، جو قومیں جس میدان کے اندر آج لیڈ کر رہی ہیں، اس کی اسٹڈی کرنا چاہیے ہم کو۔ جین برادری کی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ بزنس کے معاملات کے اندر وہ پوری اپنی کمیونٹی کو انٹرچین نہیں کرتے، وہ اپنی دکان پر ایک کو ٹرین کر کے چھوڑ دیتے، وہ اپنی دکان پر ایک کو ٹرین کرتا ہے، وہ اپنی دکان پر ایک کو ٹرین کرتا ہے، اور ایسا چین خود بخود بن جاتا ہے کہ باہر سے آنے والا جو گراہک ہے، کسٹمر ہے، وہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ یہی کردار ہمیں تو سکھایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہم اگر اپنے اپنے گھروں میں یہ چین بننے لگے گی تو خود بخود اس کی کڑیاں جو ہے محلے سے جڑنے لگیں گی، اور ایک جگہ ایک ماڈل اور نمونہ بن جاتا ہے تو اس ماڈل نمونے کو خود بخود کاپی کیا جاتا ہے۔ کچھ مثالیں آپ کو آخر میں ہم بتاتے ہیں۔ اور جو ڈکلائن کے جو کازز ہیں، اسباب تنزل ہیں، اس کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، جس کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل لکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے جو سیزن کا آغاز بھی ہے وہ اسی کتاب کے بیس پر تھا، فکر والا جو تھا۔ اس میں جو لکھا ہے انہوں نے اس وقت جو سب سے زیادہ ہے، حادثہ مذہبی کا فقدان۔ حس جو ہمارے انٹینشن اور ہماری جو نیت ہونی چاہیے تھی، جو ہمارے ایموشنز اور جذبات ہونے چاہیے تھے، وہ مذہب سے ریلیٹڈ نہیں رہ گئے۔ دوسرا، جب مذہب سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو حدیث کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اذا مستحییت فاصنع بما شئت، جب آپ کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے تو چاہے جیسی جانوروں والی زندگی گزارو۔ جانور کا لفظ ہم نے بڑھایا ہے یہاں پہ۔ جب آپ کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے تو چاہے جیسی زندگی گزارو۔ تو جب یہ ایلیمنٹ ختم ہوتا ہے مذہب کا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت کا، تو پھر زندگی اپنی ڈگر پہ آرام سے چلنے لگتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پس ہمتی تن آسانی آ جاتی ہے، ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، ارے اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اب کیا کریں۔ بھول جاتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ گھیراؤ اس طرح سے تھا کہ ایک ایک کو چن چن کر کے گردنیں اڑانے کا معاملہ تھا، کہ ڈر کے مارے عام لوگوں کا ڈر اور خوف یہ تھا کہ قرآن نے اس کی ترجمانی کی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں گمان پیدا ہونے لگا تھا ان لوگوں کو جو اللہ کے نام پہ جان دینا اپنا حق سمجھتے تھے، اور دل دھڑک دھڑک کر کے منہ کو کلیجہ منہ کو آ جا رہا تھا۔ ایسا عالم تھا، لیکن اس ایسے عالم کے اندر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور جب انسان ہمت ہار جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا کمفرٹ زون اس کو جکڑنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ کچھ مثالیں آگے پھر آ رہی ہیں۔ پھر خدا طلبی کے ذوق کا فقدان۔ ایک ذوق ہوتا ہے، ہر انسان ایک ذوق ہوتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کا ذوق اچھا ہوتا ہے، بریانی بھی کھاتا ہے تو بہت ذوق والی چیز کھاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک ذوق ہوتا ہے، کسی کو گاڑیوں کا ذوق ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک نہ ایک ذوق ہوتا ہے، شوق سے بڑھ کر کے ایک ذوق ہوتا ہے۔ ذوق ذائقہ سے بنا ہوا ہے، چٹخارا ذائقہ، اور انسان اس کے لیے کیسے تھے کہ کریزی بن جاتا ہے۔ پتا چلا کہ گنڈل پیٹ کا تیتر بہت مشہور ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے پہنچا تیتر کھانا ہے بھائی۔ ذائقہ سے ذوق بنا ہے۔ ذوق خدا طلبی کا فقدان۔ جب خدا طلبی کا ذائقہ ہوا کرتا تھا تو ہر انسان سوچتا تھا کہ میں اپنے سے اچھے سے جا کے ملوں کہ وہ کیا کہتا ہے میرے بارے میں۔ آپ خود ہم لوگ بھی خود سوچیں، ہم کیا اپنے سے اچھے کی تلاش کرتے ہیں؟
یہی وہ چیز تھی کہ ہمارے بڑے اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جاتے تھے. صحابہ کرام دل میں خیال آیا تو چیختے پہنچ جاتے تھے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ. اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا, اپنے آپ کو کہتے تھے. کیا بات ہو گئی بھائی؟ اللہ کے رسول یہ معاملہ پیش آیا. تو اللہ کے رسول نصیحت فرماتے تھے, ان کی مجلس میں دوڑے پڑتے تھے جا کر کے. ہم نے تو تلاشنا بھی چھوڑ دیا. اللہ کے وہ بندے اپنی خاموش زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو ذرا سوچئے کہ یہ ذوق ہمارے پاس ہے یا نہیں. اگر ہے تو ایمان کا لیول اچھا ہے, اور اگر ختم ہو چکا ہے تو ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. پھر سب سے بڑا میٹر اور جو اس کے بعد جو پیش آیا جس کی وجہ سے ہم اس سطح کے اوپر ہیں, وہ یہ ہے مٹیریلزم کا کرائسس, جس کو کہا جاتا ہے دنیا طلبی کا بحران. یہ بحران ایسا آیا ہے کہ ہر دم اس بات کی فکر رہتی کہ پیٹرول 118 ہو گیا تو کیا ہوگا, تیل 250 روپیہ ہوگا تو کیا ہوگا. لیکن کبھی یہ فکر نہیں آتی کہ آج صبح مجھے اللہ کی یاد کتنی آئی. رات کو ہم جو سو رہے تھے تو یہ اتنا ہمیں ذہن میں کب آئے کہ 2-4 مرتبہ درود پڑھ لے یا نہیں پڑھ لیں. ہمارے آقا کیسے سوتے تھے, دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں تو دسترخوان پر بیٹھتے اور سوچتے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے پتہ نہیں میرے بھائی کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے. اللہ میرا لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے پتہ نہیں یہ میرے لیے جو ہے کاربوہائیڈریٹ کے ذریعے سے اور جو ہے اس سے جو متوازن غذا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے میرے جسم میں مفید ثابت ہوگا, یا خدا نخواستہ شوگر اور لپڈ کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ بسم اللہ کر کے میں کھا رہا ہوں, اگر بھول گیا تو اول ہوا اور آخر ہوں میں پڑھ لے رہا ہوں. پڑھ لیا, کھانا کھا لیا, اللہ تیرا شکر ہے, کیا یہ پیدا ہو رہا ہے؟ وہ نہیں, مہنگائی بہت بڑھ گئی, اب کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. یہ ایک عمومی بحران جب جس طرح سے آیا ہے اور جتنی تیزی کے سے آیا اس کا اثر ایمان کے اوپر پڑ کر کے رہتا ہے. اب آئیے تاریخی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا آ کے ہم لوگ سبق حاصل کریں. ٹائٹل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, مور کی آخری آہ. مور نہیں ہے, مور ہے, MOOR پڑھا جائے گا, مور. مور کی آخری آہ. اور تصویر دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ تصویر دکھائی گئی ہے آپ کو. یہ ہے مسجد قرطبہ کی تصویر, جو عظیم الشان ہونے کے باوجود ایک بڑا زمانہ گزرا کہ آج بھی ان آہوں کو پیش کر رہی ہے کہ کاش جو موجود امت مسلمہ کے لوگ ہیں وہ ان آہوں کے عادی نہ بنے, اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو وہ سنبھال لیں. مور اسپین میں عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں کو کہا جاتا تھا. لٹریری طور پر افریقہ کے جو بربر خاندان تھے ان کا مور ٹائٹل تھا, لیکن یہ اتنا مشہور ہوا تو کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو مور کہا جانے لگا. مور کی آخری آہ کا مطلب مسلمان کی آخری آہ. اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس وقت ملک عبداللہ نے فریڈینڈ کے ہاتھوں میں چابیاں سپرد کی ہیں, اس سے اور چابیاں سپرد کر کے اپنا خاندان لے کر کے وہ پیچھے کی پہاڑیوں پر جب جاتے جاتے پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو قصر الحمرا کی منارے کے اوپر صلیب گاڑ دی گئی ہے اور اس کی سورج کی کرنیں اس کو جگمگا رہی ہیں اور اس کا ریفلیکشن آنکھوں پر پڑ رہا ہے. تو آنکھوں سے آنسو آئے اور دل سے آہ نکلی. اس کی ماں نے کالر پکڑا اور کالر پکڑ کے کہا جب تم مردوں کی طرح سے اسے بچا نہیں سکا تو عورتوں کی طرح آنسو کیوں بہا رہا ہے. یہی وہ عبداللہ ہے جس نے دھوکہ دے کر کے شاہ ابو الحسن اپنے باپ سے تخت چھینا تھا اس نے. یہی وہ عبداللہ ہے جس نے اپنے چچا کے ساتھ غداری کر کے دوسروں کو انوائٹ کیا تھا اس نے. یہی وہ عبداللہ ہے جس کو اپنی حکومت بچانے کے لیے جو سپہ سالاران مسلمان تھے جنہوں نے جان دے دی میدان کے اندر, ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلا نہیں. اور جب یہ آہیں نکلی تو ان آہوں سے آسمان نہیں پھٹا, فرشتے آ کر کے زلزلہ برپا نہیں کیا انہوں نے. ایسی بساط بکھری کہ جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے اس کا خلاف ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی معصوموں کی جان گئی. اور صرف آپ دیکھیں کہ 1495 میں ہی اعلان ہو گیا کہ کولمبس نے امریکہ پا لیا. اس پیسیفک اوشن کے اندر اور اٹلانٹک اوشن سر کر لیا اس نے. اور دنیا اس بات کو بھول گئی کہ 1460 میں ہی کتاب لکھی جا چکی تھی اندلس کے اندر جس میں بحر ظلمات کے بعد کی آبادی کا تذکرہ تھا. اور کولمبس کی ڈائری پڑھیے کہ کولمبس جب دریافت کرنے کے لیے نکلا ہے تو کولمبس نے ازبیلا اور فریڈینڈ سے 2 سہولت مانگی تھی. ایک تو راستے میں خدمت کرنے والے غلام اور دوسرے کشتی مانگا تھا اس نے.
اور ایک نقشہ مانگا تھا. ابھی 1492 میں یہ اسپین میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے 3 چیزیں دی تھی 3 سالوں کے اندر. تو 3 سالوں کے اندر ان کے پاس بیڑے کہاں سے آئے؟ غلام جو قید میں بند تھے کون بند کیے گئے تھے اور نقشے کس نے بنائے تھے؟ اس کی ڈائری پڑھیے. ہم اپنی کتابوں پہ نہیں جاتے, ان کی کتابوں پر جائیے کہ جب جو ڈائری جو نقشہ دیا گیا وہ ادریسی کا دیا گیا تھا. ادریسی کا نقشہ دیا گیا تھا اور ادریسی کے نقشے کی خاصیت تھی کہ وہ الٹا نقشہ دیکھا جاتا تھا ان کا. انہوں نے امریکہ کا نقشہ بنا کے دیا تھا. تو ہواؤں میں کوئی نقشہ بناتا ہے؟ دوسرا, اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کولمبس کہ جب ہم پہنچے وہاں پر تو ہم کو وہاں پر لوگ, عورتیں چہرہ ڈھکی ہوئی دکھی اور جو سکے لین دین کے دکھے وہ اربوں کے سکے تھے, اور جس طرح کا جہاز ہمارے پاس تھا اور جس طرح کا اس کا پلر تھا اس طرح کے پلر ان کے گھروں میں دکھے. جہاز اربوں کا, غلام عرب یعنی مسلمان غلام, نقشہ مسلمانوں کا. بحر ظلمات کے عنوان سے ان حضرات نے اس کو تلاش لیا تھا پہلے, لیکن ان حضرات کے اپنے غفلتوں کی وجہ سے سارا کا سارا کریڈٹ کس کے سر چلا گیا؟ انہی کے سر چلا گیا. آخری آہ, اور اس آخری آہ کے بعد 1611 کے اندر جو قانون بنا تھا جبرن مذہب کو تبدیل کرنے کا. پہلے تو یہ تھا کہ آپ جو ہیں اجتماعی طور پر مذہب کی شناخت نہیں رکھ سکتے, آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں, اور اندرون میں باقی رکھنے کی کوشش کی گئی. نظام بدلا اور آہستہ 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 1611 میں چند مٹھی بھر مسلمان نکل کر کے موروکو مراکش واپس آئے. اس وقت تک 50 لاکھ کی آبادی ختم ہو چکی تھی. جان سے نہیں گئی تھی, اپنے ایمان سے گئی تھی. 70 سال ہو چکے ہیں, 10 سال کے اندر اندر اپنے آپ کو ہم سنبھال لیں, اور اس میں بھی 6 مہینے کے اندر اندر نظام بنا لیں محبت اور امن اور امان کا. کچھ نہیں بچا. اس کے مقابلے میں عوام بیداری, عام بیداری, ترک نادا سے ترک دانا تک, ترک نادا سے ترک دانا تک. ترکی میں بھی یہی حالات گزرے. ان حالات کے گزرنے میں پچھلے سیشنز میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ 1924 کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا نے جو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن منظور کروایا, اس کے اندر شروع میں اسلام کو ترکی ڈیموکریسی قرار دیا گیا, لیکن سرکاری مذہب اسلام تھا. لیکن 1928 کے اندر اسلام کو وہاں سے خارج کر کے پورا سیکولر ملک بنایا گیا, اور اس کے بعد ترکی حکومت کے اندر مسلم حکومت کے باوجود اسلام سے اور اسلامی آئیڈینٹی سے وہ نفرتیں چلائی گئیں کہ ان نفرتوں کے اندر دین کا ہر حصہ ختم ہو کر کے رہ گیا. مسجدیں, پردے, نظام, عربی زبان, عربی تعلیم, قرآن کی تعلیم, سب کچھ ختم ہو کر کے رہ گیا. اور عوام نے بھی بڑی خوش دلی سے قبول کیا. عوام نے جب قبول کیا تب جا کر کے یہ نظام آیا تھا, اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا, اس کے پیچھے کی ریزن کی تاریخ بتائی جا چکی ہے کہ صرف اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے یہ کردار ادا کیا تھا, غلط کردار ادا کیا تھا, لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا تھا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت تھی, جو پچھلے سیشن میں آپ کو بتائی گئی باتیں. جو غلطی عوام نے کر لی 50 سالوں تک جب یہ نظام رہا, اور اس نظام کے بعد اللہ کے بندے خاموش لگے رہے, اللہ کے بندے خاموش لگے رہے, اور اس خاموش محنتیں ہوئی, اور محنتیں ایسی نہیں رہی کہ جیسے جلسے ہم لوگوں نے سجا لی اور محنت ہو گئی. چاند کی روشنیوں میں, گفاؤں کے اوپر, پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر کے لیٹرز لکھ کر کے تعلیم چلی ہے. ایک ایسا مدرسہ بھی چلا ہے جہاں پر طلبہ کی تعلیم فاصلاتی ہوئی ہے, صرف فاصلاتی خطوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. طلبہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا تھا, 4 چپلیں جہاں دکھی گردن اڑا دی جاتی تھی. صرف لیٹر لکھے جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے لیٹر, اور وہ بھی پکڑ گئے تو پھر ختم معاملہ, بچا کے پہنچ گئے تو طلبہ کی تربیت ہوتی تھی. اور اس معلم کا نام تھا بدیع الزماں سعید نوروسی رحمت اللہ علیہ, اور ان کے لیٹرز پبلش ہو چکے ہیں رسائل النور کے نام سے, عربی میں ہے, اردو میں بھی اس کا جگہ جگہ ترجمہ ہو رہا ہے. مرکزی مکتبہ کے کتب خانے میں ہم نے بنگلور میں دیکھا, 1-2 کتابیں لائے بھی ہم ہیں, چھپ رہی ہیں کتابیں. وہ اللہ کے بندے نے قرآن کی تعلیم کس طرح سے دی, رسائل النور پڑھنے کے لائق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قوموں کے عروج زوال کو بتایا ہے, اور ان حالات میں انہوں نے وہ خطوط لکھے جو حالات آپ جانتے ہیں کہ کتنے خطرناک تھے. وہ کتابیں ہمیں حوصلہ دیتی. اس طرح سے اللہ کے بندوں نے جب محنت کی تو اس محنت کے اثرات ہوئے. آپ کو پیچھے کسی سیزن میں یہ بات بتائی گئی تھی, اور کئی لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں آج, تو یہ بات بتا دی جائے کہ ان کی ترکی کے اندر ینگ ترک اور اتنے لوگ اچانک مغربی نظام کے تحت کیسے آ گئے.
آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ٹیلی گرام پہلی مرتبہ وجود میں آیا تھا. ٹیلی گرام ہوتا تھا کہ کمپوز کرو تو وہ کوڈنگ کے اندر آ جاتا تھا. 1840-50 کے وقت میں آیا تھا. اس وقت ایک ہیملن نام کا پادری تھا, اور ہیملن نام کا پادری وہ اپنے زندگی کا مقصد ہی بنا چکا تھا کہ اپنے مذہب کو اور اپنے لوگوں کو یہاں دوبارہ لے کر کے آنا ہے. جنون کی حیثیت سے دیوانہ پاگل بن گیا تھا. انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ٹیلی گرام کو سلطنت عثمانیہ میں. عبد المجید اس وقت سلطان تھے, سیکنڈ عبد المجید نہیں, اس کے پہلے 1860 کے آس پاس جو تھے. اور انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو حیرت ہو گئی ان کو کہ ارے یہ کیا چیز ہے. اور بادشاہ, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرانے بادشاہ جب خوش ہوتے تھے تو کیا کردار ادا کرتے تھے. ابھی بہت دور مت جائیے, آج 40-50 سال پہلے کے زمینداروں کے بھی جائیے کہ خوش ہوتا تھا, مانگ لے کیا مانگنا ہے. ایک ایک دہی کے اوپر 10-100 ایکڑ زمینیں مانگ لیا کرتے تھے لوگ. آج مثالیں ہیں, بادشاہ خوش ہوا اور عبد المجید کہنے لگے آج مانگو کیا مانگنا ہے. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس آپ اجازت دیجئے کہ میں کرسچین انسٹیٹیوشن یہاں کھول سکوں, عیسائی نظام تعلیم کو یہاں میں کھول سکوں. اجازت ہو گئی. اس کے پہلے کوئی ادارہ نہیں تھا. اور اس نے اپنے امریکہ کے ایک شخص تھا جس کا نام رابرٹ تھا, وہ نیو کرسچین تھا. اس رابرٹ کو اس نے بلایا کہ تم انویسٹ کرو. آج دیکھیے اگر شادی محلوں کے سامنے جا کے ہم کہیں کہ بھیا 10 لاکھ خرچہ کر رہے ہو, 1 لاکھ انویسٹ کر دو, ہم کچھ کریں گے, ہم کام چھوڑ چھاڑ کر کے ہم لگ جائیں گے, کچھ پیسہ ہم بھی استعمال کریں گے, کچھ کام کے لیے استعمال کریں گے, کیا ملے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. جیتی جاتی قوم اور مرنے والی قوموں کی نشانیاں ہوتی. اس سے کہا کہ تم پیسے والے ہو, تم اپنا مال و دولت خرچ کرو اور اپنے گود میں اس ملک کو لے لو. اور اس رابرٹ نے انویسٹمنٹ کیا اور رابرٹ کالج قائم کیے گئے. 1863 کے اندر قائم کیے گئے رابرٹ کالج. آج ترکی کے اندر رابرٹ کالج کے نام سے جو کالج قائم کیا گیا تھا, آج بوزازی یونیورسٹی کے نام سے بہترین یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بوزازی یونیورسٹی بہترین ریسرچ انسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے بوزازی یونیورسٹی کو. اور آپ نے دیکھا کہ صرف 50 سال کے بعد انہوں نے ایسا لیول اوپر اٹھایا کہ ان کے برابر کا ایجوکیشن سسٹم پورے ترکی میں نہیں رہا. نتیجہ یہ رہا کہ مسلمان اپنے حکومت سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ آپ یہ حکومت یہ اجازت دے کہ ہمارے بچے بھی اس میں پڑھیں گے جا کر کے. آج یہ موقع تھا کہ ہمارے شہر کے جو انسٹیٹیوشنز تھے اپنے لیول کو اچھا اٹھا لیتے. اس لیول کے اچھے اٹھانے کے بعد کل کو ہائی اسکول سے نکلنے والے 500,000 بچے بچیاں جو ان کے ہی انسٹیٹیوشن میں جانے والے ہمارے پاس آ جاتے. یہ ہوا تھا اور اس کردار کی وجہ سے وہ کردار وجود میں آیا تھا. لیکن جب عوام نے اس بات کو دیکھا اور خاموش محنتیں شروع ہوئی, جیسا کہ ہم نے بدیع الزماں سعید نوروسی کا نام لیا ہے, اسی طرح سے اور بھی بزرگان دین نے خاموشی کے ساتھ اپنے کام کو کیا. نہ کہیں جلسے, نہ کہیں جلوس, نہ ان کا نام بھی نہیں ملتا ہے تاریخ کے اندر, لیکن انہوں نے چراغ کی روشنیوں میں غاروں کے اندر جا کے بچوں کو پڑھایا اور دین کو زندہ رکھا. 50 سال کے بعد سے حالات شروع ہوئے. شروع کے 50 سال ہوم اسکولنگ کا کام ہوا. یہ لفظ ہوم اسکولنگ یاد رکھیے گا, آخر میں اس پر بھی بات ہوگی. ہوم اسکولنگ پر کام ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ 1950s کے بعد عدنان مندریس کو موقع ملا. یہ علماء کا کردار تھا جو عدنان مندریس کے ذہن سازی ہوئی تھی. حالانکہ اس کے بعد نجم الدین اربکان نے بھی کئی مرتبہ کوششیں کی, انصاف پارٹی, ملی پارٹی بنایا, لیکن صرف اسلامی نام کی وجہ سے ان پر بین لگ گیا اور اتنا کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن عدنان مندریس اور نجم الدین اربکان نے جو نظام تعلیم کی طرف جو محنت کیا, اس کے اثرات بعد میں 1995 کے بعد دکھے. جب یہ سسٹم شروع ہوا ہوم اسکولنگ کی وجہ سے, انفرادی محنت کی وجہ سے, آگے آنے والے سالوں کے اندر 6,000 سے زیادہ اسکول قائم ہو چکے تھے وہاں پہ. یہ ساری کی تاریخیں ہمیں اور آپ کو وہ ہمت اور حوصلہ دیتی ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ زمانہ آئے, ہمیں اپنے کردار کو, اپنے کیریکٹر کو واپس لا لینا چاہیے. اس پورے سیزن کا 6 کے 6 سیزن ہو یا اس کے بعد کے بھی سیزن, مقصد ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنز کو بنانا, اسلامی نظام تعلیم. اور اسلامی نظام تعلیم کے لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ ایک دن کے اندر ہی بڑی یونیورسٹی قائم ہو جانا چاہیے. اپنی جتنی پہنچ ہے اتنی ہم بات کرتے.
لانگ ٹرم پلان کے اندر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کی امیدوں کے اندر موجودہ وقت کو کھونا نہیں ہے. ہمیں ہوم اسکولنگ کی طرف آ جانا ہے. کوالٹی ایجوکیشن کے خاطر ہمارے پاس جو لوگ ہیں ابھی ٹائم دے سکتے ہیں، ان کے لیے پیسہ خرچ کیجئے. آپ یہ امید ہمیشہ مت رکھا کیجئے کہ عالم جو ہے اپنی مالی اور جانی قربانی دے دے گا. کتنا دے سکے گا وہ خود جانتا ہے، اس کی بھی ریکوائرمنٹس ہے، اس کی بھی ضروریات ہے. تو اگر وہ دماغ ہے تو ہمارے پاس اگر جیب ہے تو جیب کے ذریعے سے اس کو فارغ کرنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا اثر ہوتا ہے. اب یہ امید رکھیں، معافی کے ساتھ بہت لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. کم از کم ان علاقوں کے اندر تو دوسرے علاقوں کے معاملے میں بہت اچھے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ امید رکھیں کہ 8,000 اور 10,000 روپے کے اندر امام مل جائے ہم کو تو 2 رکعت کا ہی امام ملے گا. امام پانا ہے تو امام کے لیے وہ سلطنت عثمانیہ کے اندر جو کوالٹیز طے کی گئی تھی، باقاعدہ ریکروٹمنٹ ہوتا تھا، اس کا تقوی چیک کیا جاتا تھا عوام کے اندر، اس کی بولنے کی ملٹی لنگوال اسکالر ہونا چاہیے تھا، وہ HR کی طرح سے اس کی کوالٹی ہونی چاہیے تھی. عوام میں اس نے کتنا کام کیا، عوام میں کتنے اثرات ہیں، وہ سب کے سب کرنے کے بعد وہ انسٹیٹیوشن جس کا نام المسجد ہم کہتے ہیں اس کے حوالے کر دیا جاتا، اس کی نگرانی کی جاتی اور اس کو اس طرح سے فارغ کر دیا جاتا کہ پھر کسی کے یہاں فاتحہ کرنے اور کسی کے یہاں ایصال ثواب کرنے اور کسی کے یہاں ہوم ٹیوشن اور کسی کے 54 پر اس کی نظر نہ رہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زبردستی اساتذہ کو تنخواہیں دی تھی، جو قاضیوں کو تنخواہیں دی تھی، ان کو دیکھا جائے تو آج 1.5 لاکھ کے قریب بن جاتی ہے اس کی قیمت. ایسا کر کے دیکھیے. پھر بڑے سے بڑا مفتی وہ کہیں اور نہیں جائے گا. اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ شہر میں 50 مسجدیں ہیں اور مسجد میں بیس تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، تو دوسرے تو کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو میڈیکل میں ڈالنے کے بجائے بچوں کو تیاری کرانے لگیں گے کہ تم کو امام بننا ہے بیٹا. 1 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے، گھر مل رہا ہے، گاڑی مل رہی ہے، کہاں جاؤ گے؟ اس سے بڑا اسکوپ کیا ہوگا؟ اچھے ذہن کے لوگ آنے لگیں گے. ورنہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان مدارس کے لوگوں کو کہ ان لوگوں کو لے کر کے وہ آ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی پوچھنے والا اکثریت نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ آ کر کے ہمارے ایمان کو بچا لے رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی فضل فیض مدارس کا نہیں ہو سکتا. تو ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ لے کر کے آئیے. حالات کو دیکھ کر کے یونیورسل گائیڈنس سینٹر نے بھی یہی سوچا ہے انشاءاللہ کہ آپ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ ہوم اسکولنگ کے واسطے ہمارے پاس کوالٹی ٹیچرز ہونے چاہیے. کوالٹی ٹیچرز کا مطلب کیا؟ اردو زبان بہت اچھی ہو، انگریزی بھی بولنے اور لکھنے کی صلاحیت ہو. انگریزی زبان بہت اچھی ہو، اردو لکھنے اور بولنے کی صلاحیت ہو. ایسے ٹیچرز کو لے کر کے مہینہ 2 مہینہ ان کو ٹرین کیا جائے اسلامک ویلیوز کے اندر، اور اسلام کا براڈ کانسیپٹ ان کے سامنے لایا جائے. اسلام کا صرف ایمانیت والا کانسیپٹ نہ لایا جائے. ایمانیت والے کانسیپٹ وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اسلام صرف حقوق العباد تک نہیں ہے، حقوق اللہ کے اندر یہاں تک لایا جائے کہ کس طرح سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کس طرح سے میرج کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کس طرح سے بزنس کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ساس بہو کے رشتے کس انداز کے ہونے چاہیے، اور کس طرح سے اگر نند و بھابھیوں کے درمیان میں لڑائیاں ہو گئی تو کس طرح ہونا چاہیے، بروکن ہوم سے بچانے کے معاملات کیا ہو سکتے ہیں، سافٹ اسکلز، ایجوکیشن سائیکالوجی. اس طرح کی ٹریننگ اگر دے دی جائے اور ٹریننگ کے بعد ایک 10-15 سینٹر ہم اسے بنا سکیں. 2 قسم کے سینٹر بنائے جا سکتے ہیں. ایک تو وہ سینٹر بنایا جا سکتا ہے کہ اسکولوں کے اندر آلریڈی مسلم بچے اور بچیاں ہیں جن کو انتظار ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن دینے والے مسلم ٹیچرز ہوں. ان کو انتظار ہے، ان سے بات کر کے بھائی آپ ہمیں اتنا ٹائم دیجئے، وہ صرف ٹائم دے، اپنے بچیوں کو دیں، اور پڑھانے والوں کے لیے ایک معیاری انتظام کرنا سینٹر کی ذمہ داری ہوگی. ایک تو کام یہ. دوسرا، جہاں پر ایسی پہنچ نہ ہو سکے وہاں محلوں کے اندر کہیں پر کسی کے کمرے کے اندر کسی جگہ پہ کینوپی لگا کر کے یا کہیں پر کچھ اس طرح سے انتظام کر کے ہفتے میں 1, 2 یا 3 دن اس طرح سے انتظام کیا جائے. سینٹر اس کی نگرانی کرے گا. اگر آغاز کیا جائے تو ہوم اسکولنگ کا ایک کانسیپٹ بڑا کامیاب کانسیپٹ ہوتا ہے. اور اس کو یہ نہ سمجھیے کہ تھیوریٹیکل ہے. آپ کو بار بار جو تذکرہ کیا گیا یونائٹڈ ویژن ٹرسٹ کے تحت جو بچے اور بچیوں کے لیے ذہن سازی کا کام شروع ہوا ہے، انشاءاللہ 27 مارچ سنڈے کو یہاں پہ اس کا ایک ویلیڈکٹری فنکشن بھی رکھا گیا ہے. آپ خود دیکھیے گا کہ بچے اور بچیوں کے وے آف پریزنٹیشن کے اندر ان کے مزاج میں کتنا فرق پڑا ہے. آپ اکیلے میں بات کر لیجئے کیا فرق پڑا ہے ان کے اندر. اس کے واسطے یہ کام ہے، اگر اس سے آغاز ہو تو چیزیں پھیلیں گی. اسلام ہم جانتے کہ ہر جگہ پر ہے.
اسلامی نظام تعلیم کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں، اور انسٹیٹیوشنز بنانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی وہ شکلیں ہیں کہ جن شکلوں کو ہم نے شروع کر دیا تو یاد رکھیں کہ قوم کی حیثیت سے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ پولیٹیکل مارا جا سکتا ہے، سوشل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن انڈیویجول طریقے پر ایسی قوم جو جاگتی رہتی ہے، اللہ اور یسوع رسول پر یقین رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سسٹم کے تحت پالیٹکس ہمیں نہ دے، مگر سسٹم ہمیں شکار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے شکار۔ ترکی کا معاملہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد بہت ساری اور بھی مثالیں۔ دوسرا، فہم قرآن کے سینٹرز ہمارے چلنے چاہیے۔ فہم قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ذہن کو بناتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی تو کس کے کلام میں تاثیر ہوگی؟ صبح سے شام تک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، آمین بالسر کہنے والے بھی، آمین بالجہر کرنے والے بھی، سب آمین کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ کبھی سوچتے نہیں کہ اتنی بڑی سورت کیوں دہروائی جاتی ہے، ہمیں کیوں بار بار ریپیٹ کروائی جاتی، کیوں ہمیں گائیڈ لائن دی جاتی ہے رمضان کے ذریعے، رمضان میں قرآن کے ذریعے سے؟ یہ کیوں کا جواب کب ہم تلاشیں گے؟ صرف 2-4 درس قرآن سے ہو جائے گا کیا؟ ہر گھر، ہر علاقے، محلے کے اندر ارے 4 لوگ بیٹھے، 4 لوگ تو مل سکیں گے۔ تیسرے، کوچنگ اور کاؤنسلنگ، مسلم بچوں اور بچیوں کا مستقبل۔ یہی جو ہوم اسکولنگ کا جب ہم کانسیپٹ شروع کریں گے، اور آہستہ آہستہ اگر ہماری مسجدوں سے اس کا جوڑ شروع ہو جائے گا، اور مسجدوں میں بچے اور بچیوں اور خواتین کو لانے کا نظم ہم جب شروع کر دیں گے تو یہیں سے کاؤنسلنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک بچہ پریشان رہتا ہے، آپ خود سوچئے آپ کی زندگیوں کے اندر، زندگی میں سال میں ایک نہ ایک چانس ایسا آتا ہوگا کہ آپ بہت پریشان ہیں، جمعے میں پہنچے ہیں اور جمعے میں آپ تھوڑا سا قرآن کا شعور رکھتے ہیں، امام صاحب نے آیت پڑھ لی، وہ آیت آپ کے دماغ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ امام صاحب نے، خطیب نے کوئی اچھا جملہ استعمال کر دیا، اس اچھے سینٹنس اور جملے سے آپ کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ہماری بچیوں، ہماری خواتین کی بھی تو سوچ بدل سکتی ہے، بلکہ ہم سے اچھی بدل سکتی ہے۔ لیکن ہم سناتے کب ہیں؟ ہم ہر جگہ حفاظت کر سکتے ہیں، آج حفاظت نہیں کر سکتے۔ آج قانون کے لیے آپ دیکھیے کہ آج سے 20-25 سال پہلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کورٹ کے اندر پہنچنے والوں کی اکثر تعداد غیر مسلموں کی ہوا کرتی تھی، لیکن ادھر 20 سالوں کے اندر کورٹ میں پہنچنے والوں کی تعداد اسلامی نظام کے خلاف مسلمانوں کی۔ 3 طلاق والے معاملات ہو جائیں یا کوئی معاملہ ہو، کیا اس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری بے توجہی کی شکار کوئی خاتون یا کسی سازش کے تحت شکار خاتون کورٹ میں پہنچے اور یہ کہے کہ اسلام میں، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو مسجد سے روکا جائے، اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہم کو مسجد میں داخل ہونے دیا جائے، اور کورٹ زبردستی داخل کرے اور امام صاحب کے پیچھے لا کے کھڑا کر دے، پھر نماز پڑھائے گا امام اور پڑھیں گے آپ اور ہم؟ جب ہمارے پاس حالات ہیں تو کیوں نہ ہم اس کے بارے میں غور کریں؟ غور کیا کریں؟ عمل کریں۔ ارے چلیے ہر دن نہیں لا سکتے، ایک دن تو کم از کم لانے کی فکر کر لیں۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کس کے لیے بناتے ہیں؟ یہیں سے کاؤنسلنگ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت ایسی سن لیں، اور خواتین عمل کے معاملے میں ہم سے کہیں آگے، روزہ رکھنے کے معاملے میں، ذکر و اذکار کے معاملے میں ان کو بتا دیا گیا کہ آج قرآن تراویح میں یہ پڑھا گیا ہے، ذرا آپ غور کیجئے، تو ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ غور کریں، اور عورت سمجھ جائے گی تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو ضرور بتائے گی۔ سوائے پاکستانی سیریلوں کے اور ساس بہو کی لڑائیوں کے سیریلوں کے، عورتوں نے کچھ سمجھا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو نہیں سمجھا ہے، اور ہم نے ان کو اپنے برابر نہیں جانا ہے۔ اسلام نے جو مساوات والی بات رکھی ہے اور ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے جو فیصلے دیے ہیں، ہم نے ہر جگہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ برابر کی حقدار ہیں۔ کل کو سوال کریں گی یہ بچیاں ہم سے۔ لیڈیز سینٹر، مرکز خواتین، خانگی اسکولنگ یعنی ہوم اسکولنگ جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر دلوں کی فتوحات کے لیے معاشرتی خدمات کا معاملہ۔ ان تمام معاملات کے اندر جو 2-3 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ نمبر 1، ایمان و یقین کا ٹمپریچر اپنا چیک کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو المرکز بنانا، المسجد بنانا، سجدہ گاہ صرف نہیں، المسجد، جہاں پر ہماری زندگی کے ہر معاملے کا میں ہمارا دل اللہ کی فرما برداری کے لیے جھکا ہوا نظر آئے۔ اس میں ہاسپٹل کا سسٹم ہو، ہیلتھ کا سسٹم ہو، کاؤنسلنگ کا سسٹم ہو، یہ خود بخود جڑ جائے گا اگر ہم ایمان کا ٹمپریچر چیک کر کے وہاں پر ہم بیٹھنے لگیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ مولانا نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ باتیں ختم ہو جائے گی۔ یہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھائیو، میں بیٹھا ہوا ہوں 1 گھنٹہ، آپ کو جو خدمت مجھ سے چاہیے آپ مجھ سے لے لو۔ ارے 1 دن نہیں آئے گا، 2 دن نہیں آئے گا، نہیں بھی آیا تو اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ کہیں گے کہ میرے بندے کم از کم تو بیٹھا تو تھا۔ ایسے ہی دوسری چیز، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بھی دین کو سکھانے کا برابر انتظام کریں۔ تیسری چیز، فوری طور پر ہوم اسکولنگ کے طور پر ایسے ٹیچروں کی ایک جماعت تیار کرنے کی ہم فکر کریں کہ جو جماعت
جو گروپ جو ہے بچوں کو اسلام ان ٹوٹالٹی پوری تکمیل کے ساتھ اسلام وہ بتا سکے. یہ 3 کام فوری طور پر کرنے کے ہیں اور یہی 3 کام اس یونیورسل گائیڈنس سینٹر کے میسج اور پیغامات میں سے بھی ہیں, اور اسی 3 کام میں آپ تمام ساتھی بھی ہیں. اور یہ کامیابی اس وجہ سے ہوئی کہ آپ حضرات آتے رہے, آپ نے محبتیں دی, اور آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے جو کرتا ہے اسی سے کام لیا جاتا ہے, جو نکما ہوتا ہے اس سے کام نہیں لیا جاتا ہے. تو یہ نہ سوچے کہ بہت کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں خیر کا فیصلہ دیتے ہیں اسی کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس سبق یاد کیا. تو ہم ہی کو کام کرنا ہے, اور اتنا کام کرنا ہے کہ اپنے سے جڑتے چلے جائیں, لوگ جڑتے چلے جائیں, اور اس کے لیے اور جو کچھ ہو سکتا ہے آئیے کریں. تو یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن اس کی فکر کر رہا ہے. انشاءاللہ اس کی شکلیں کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ سے رابطہ کیا جائے تو آپ سے جو ہو سکے گا آپ کیجئے, اور یہ ضروری نہیں کہ اسی کے تحت کیجئے, آپ اپنے یہاں ٹیلنٹ تلاشیے, اپنے محلے میں کیجئے. آپ کی ذمہ داری آپ کے محلے, اور آپ کے محلے میں بھی آپ سے نہ ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں کیجئے. گھر کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اس کو کریں. یہی میسج اور پیغام تھا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری فرمائیں گے. اور بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام حضرات کا جو یہاں پہ حاضر ہوئے, اور ان تمام حضرات کا جو پہلے حاضر ہوتے تھے اور اللہ سے جا ملے ہیں, ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اس پوری ٹیم, پورے اراکین, خاص طور پر جناب پروفیسر نور احمد خان صاحب, جناب خلیل الرحمان وسیم صاحب اور رفقائے کار, ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے محبتیں دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیے کہ تسلسل کے ساتھ ماشاءاللہ 6 سالوں سے چلتا ہوا یہ سلسلہ آ رہا ہے, اور امت تک کو یہ میسج پیغام پہنچ رہا ہے. آج اس کے پہلے کے سیزنز میں علماء کرام جو آتے ہیں, جو شریک رہے ہیں, وہ بھی اپنے اپنے مقامات پہ کام کر رہے ہیں. یہ اسی کا امپلیمنٹیشن ہے. آج بھی یہ 4 علماء کرام یہاں پہ حاضر ہیں جو ایک جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ یو پی سے بھی ہیں, بہار سے بھی, گجرات سے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو بھی کتابیں پہنچ گئی ہیں. تو جن لوگوں نے کتابیں بھی اسپانسر کی اس کے پہلے کی, تو تقریباً 25 علماء کرام تھے کانفرنس کے اندر, ان تک بھی بات پہنچی, کتابیں یہ لے کر کے گئے ہیں, اور اس کے پاور پوائنٹس بھی ان کو دیے جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے جہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ یہ خود شروع کرنے والے ہوں گے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کام جو ہے نہیں پھیل رہا ہے, اللہ کا کام ہے پھیلانا, ہمارا کام ہے لگانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حق میں خیر کا فیصلہ عطا فرمائے, اور سب کے حق میں بہتری اور بھلائی کا فیصلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.